از حسد اول تو دل را پاک دار. سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ دل اور حسد. تو حسد دل کو پاک رکھ، کس سے رکھ؟ حسد سے. یہاں خیش تندرا بعد ازاں مومن شمار. اپنے دل کو، قلب کو، چار چیزیں یاد رکھنا، چار چیزوں کو، چار چیز سے. تو قلب کو کس سے؟ ہارٹ کو کس سے؟ حسد سے پاک رکھو. اس کے بعد اپنے آپ کو مومن شمار پکا. جب تک حسد دل کے اندر پائی جاتی ہے پکا مومن ہی نہیں ہے. اور یہ قرآن پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک جو بخاری شریف میں ہے اور سیاہ ستنا میں ہے، لا تحاسدوا، ہے نا، آپس میں ایک دوسرے پر حسد مت کرو. اور قرآن پاک میں کھلم کھلا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم لوگ حسد کرتے ہو لوگوں پر جو اللہ جل شانہ ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اب کھلم کھلا مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ شریعت و طریقت کہہ کر اس کو ٹال دو. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو. یہ حسد دین کے کام میں بھی ہوتی ہے، دنیا کے کام میں بھی ہوتی ہے. دیندار دین کی لائن سے اس میں مشغول ہو گئے، اور دنیا دار کی لائن سے. دنیا کی حسد یہ ہے، کسی کی بڑی شاپ ہو گئی، بڑی آمدنی ہو گئی، اچھا داماد مل گیا، اچھی بہو مل گئی، اچھا مکان مل گیا، دوسروں کو حسد ہے. کیا ہے؟ حسد. کسی کو کیا مل، کسی طریقے سے توڑنا چاہیے اس کو. عورتوں کے اندر تو بے حد پایا جاتا ہے. یہ سچی بات عرض کر دوں، ہے نا، بے حد پایا جاتا ہے، خاص کر کے شادی وغیرہ کے اندر. کسی کی یہاں کوئی شادی ہوئی، بس عورتیں پیچھے پڑتی، پہلے سے ہی پیچھے پڑتی ہے کہ کچھ ایسی بات کرے تو ٹوٹ جائے. ہماری شادی بھی ایسا ہی ہوا تھا، مجھے خوب یاد ہے. آ گئی بات سمجھ، ہنس رہے ہیں جن کا بھی. ہاں، یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے. یہ بڈھیاں جو ہے نا، بڈھیاں یہ ایسا ہی کرتی ہے پہلے سے. یہ ایسا گھر ہے، یہ ایسا گھر ہے. بھائی تم سے شادی کے متعلق کوئی مشورہ دے تو اخلاص کے ساتھ کہہ دو کہ بھائی کر دو، ماشاءاللہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ جل شانہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے. کسی کی دکان چل رہی ہے، اب دیکھا ہے اس کی گاڑی نہیں چل رہی ہے، تو تیرے پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے؟ اگر نہیں چلے گی تو تجھے ملنے کا کیا ہے؟ لیکن اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے نماز روزے سب ضائع کا جا رہا ہے. کیونکہ کہا کہ پاک بعد ازاں مومن شمار، خیس تندرا بعد ازاں مومن شمار. حسد ہے دل کے اندر. یہ تو دنیا کی لائن. دین کی لائن میں فلانا اتنا بڑا عالم کیوں بن گیا، فلانا اتنا اچھا کیوں پڑھتا ہے، فلانے کی اتنی بڑی عزت کیوں ہے، فلانا اتنا بڑا دین کا کام کیوں کرتا ہے، فلانی اتنی بڑی دین کو کام کیوں کرتی ہے، فلانی عورت اس کا کتنا مرتبہ بڑھ گیا، وہ کتنا کام کر رہی ہے، کسی سے توڑو اس کو. ایسی عورتوں کو سمجھنا چاہیے، ایسے مردوں کو سمجھ جو حسد کرتے ہیں، تمہارے اندر قطعاً دین آیا ہی نہیں. اب جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ اوپر ہی اوپر ہے، آیا ہی نہیں. ارے بھائی سمجھے نا. ہاں، یہ سعدی نے، یہ تو تار کی بات ہے فرید بن کی. شادی نے بھی اس بارے میں بہت سا کچھ لکھا ہے. اس سے ایک شعر مجھے یاد آ گیا گلستان کا. توانم ای کہ نیا آزارن اندرون کسی مگر حسود راچے کو زخت برندرس. وہ بھی فارسی میں ہے. میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ کسی کے دل کو ناراض نہ کروں، لیکن حسد کرنے والوں کو کیا کروں، کیونکہ وہ خود ناراض ہو رہا ہے مجھ سے. میں تو ناراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے مرتبے کو دیکھ کر، میری دینی خدمات کو دیکھ کر وہ خود ہی ناراض ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہی ہے اور پیچھے لگ رہی ہے. عورتوں میں بہت زیادہ ہے یہ دین کی لائن سے، اچھی لکھی پڑھی ہو کے اندر، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہے. لیکن اگر وہ غور کرے تو قرآن پاک میں غور کرے، دین آیا ہی نہیں ہے یہ. اور اس کا بدلہ ضرور دنیا کے اندر مل کر رہے گا. جو کسی پر حسد کرتا ہے، اس کو یاد رکھ لو، یہ 90% نہیں ہے، 100% ہے. زمانے کے واقعات فوراً نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک مہلت دیتے ہیں، توبہ کی مہلت دیتے ہیں. توبہ کر لی ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا بدلہ ضرور. تو نے اگر کسی کی اولاد کو برباد کرنے کا ارادہ کیا، تیری اولاد کو اللہ تعالیٰ برباد کرے گا. کسی کے گھر کی توڑنے کو تو نے حسد کیا تو تیرے گھر کو اللہ تعالیٰ توڑے گا. سمجھ رہے؟ کسی کی شاپ برباد کرنے کا اگر تو نے ارادہ کیا، تجھے رزق کے اندر اتنی کمی آ جائے گی کہ بھیک مانگے گا، تو کھانا بھی نہیں ملے گا. دنیا کے اندر اس کا بدلہ ملے گا، توبہ کرے گی، توبہ نہیں کریں گے تو یہ حسد کرنے والی عورتیں، ہے نا، یہ دینی لائن سے اگر یہ چھوڑتی نہیں ہے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے، اگر توبہ نہیں کی اس کام سے بعد نہ آئے، یقیناً اللہ جل شانہ. اور جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کو بعض خواب میں بھی دکھتے ہیں عجیب صورت کے اندر، لیکن وہ کہتے نہیں ہیں ان کو، کیوں کہے تو اور زیادہ برا لگ جائے گا. بس یہی ہے، نصیحت کر دیتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کو کیا کر دو، چھوڑ دو. تو پہلی چیز کیا ہوئی، اللہ والا بننے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، بہت بڑا مرتبہ والا نہیں، مومن بننے کے لیے کیا، دل کو کس سے پا کر کے، حسد کیوں کرے، کیوں حسد کرے، کس لیے حسد کرے.
بھائی یوں مانگ اللہ تعالیٰ، یا اللہ اس کی جیسی دکان ہے میرے کو بھی ایسی دکان عطا فرما، کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کا جیسا علم ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم عطا فرما، کوئی حسد نہیں ہے. یہ بہت اچھی دعا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی چیز ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. بعض لوگوں کو دین کا کام کرنا بھی نہیں ہے اور کرنے دینا بھی نہیں ہے. حکیم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت پرانے زمانے کے اندر جو ہے کوئی لڑائی ہوئی تھی، تو لڑائی کے اندر جو ہے وہ بہت سے لوگ مارے گئے تھے. تلوار سے لڑائی ہوتی تھی یا کلاڑی سے لڑائی ہوتی تو ایک میدان ایسا تھا جہاں مردہ پڑے ہوئے تھے. اس میں ایک آدمی کیا ہو گیا تھا، پاؤں سے ہاتھ سے زخمی ہو گیا تھا، چل نہیں سکتا تھا، وہ درمیان میں پڑا ہوا تھا مردوں میں. اب دن غروب ہو رہا ہے، جس کو بڑا ڈر لگا کہ یہ رات کیسے میں گزاروں گا مردوں میں، یہ تو سب مرے ہوئے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے. مردوں کے درمیان، مردوں کے مرے ہوئے لوگوں کے درمیان بہت ڈر لگا اس کو. اتنے میں سے کسی کی آبنی تو ادھر سے جا رہا ہے دیکھتے ہوئے، تو اس کو کہا کہ اس کو بولا کہ ذرا بھائی، کہا کیا کام ہے، کہا تیرا فائدہ ہوگا، آ جا ذرا 2-4 منٹ. تو اس طرح چلا گیا. کہا ایسا کر کہ میری کمر کے اندر جو ہے نا پیسے باندھے ہوئے ہیں، اس کو تو چھوڑ کر لے جا، کیونکہ میں تو مر رہا ہوں، تیرے کام نہیں آئیں گے، میں مر رہا ہوں تیرے کام نہیں آئیں گے. تو لالچ انسان کو جو ہے نا، اس نے کہا کدھر ہے، کہا ادھر ہے دیکھ. تو پیچھے سے ٹٹولنے لگا کہ وہ ٹھیلی اس کی پیسے کی باندھی ہوئی ہے، پاکٹ وہ مل جائے. پاکٹ تو نہیں تھی، ٹٹول رہا. اس نے کیا کیا، پاس میں ہی اس کے کلاڑی یا تلوار تھی، اس کے پاؤں میں مارا اور اس کو توڑ دیا پاؤں کو. کہا ایسا کیوں کیا، کہا اکیلا ہوں، رات کو ڈرتا ہوں، کوئی نہیں ہے، تو میرا ساتھی ہے، تو میرا. تو وہ کیا ہے کہ خود بھی نہیں چلتا ہے اور کسی اور کو چلنے نہیں دیتا ہے، خود بھی چلتا نہیں ہے. اور یہ حکیم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر ایک قصہ میں نے پڑھا کہ بعض لوگ دین کا کام خود تو کرنا چاہتے نہیں ہے، لیکن جو کرتے ہیں ان کے پاؤں کو بھی توڑنا چاہتے ہیں. خود تو ظاہر میں کام کرنا چاہتے ہیں، ظاہر کے اندر 2-4 پیسے کے لیے، لیکن جو کرتے ہیں ان کے پاؤں بھی توڑ دیتے ہیں. اس کو شیخ فرید اتار فرماتے ہیں، از حسد اول تو دل را پاک دار، خیشتن را بعد ازا مومن شمار. تب آئے گا دین بھائی، اس کے بغیر دین نہیں آئے گا نا. ہم لوگ پتہ نہیں، معلوم تو سب کچھ ہے، لیکن اپنے نفس کو بہلانے کے لیے ہے نا، آئینے کے سامنے، گلاس کے سامنے اگر جو 1000 پاؤنڈ کی نوٹ رکھ دی اور دیکھے کہ ہمارے پاس 2000 پاؤنڈ، 1000 اندر ہے 1000 باہر ہے، ارے وہ ہاتھ تو لگا، تو وہ تو گلاس ہی ہے، کچھ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اپنی ذات سے خود سے دھوکہ ہو گیا ہے کہ ہم دیندار ہیں. ہم لوگوں کو اپنی ذات سے خود کو دھوکہ ہو گیا ہے کہ ہم دیندار ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم کو بڑا بنا دیا، اس سے تھوڑا بڑا بنتے ہیں. دیکھو حدیث اور قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے دل جو ہے حسد سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر ایک بھی ذکر 10 پارہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اس کی ذرا بھی روشنی جاتی نہیں ہے، بند ہے، اسٹاپ ہے. کیا ہے؟ بند ہے اور اسٹاپ ہے، جاتے ہی نہیں ہے. کوئی برتن ہو جس کے اندر آپ پانی ڈال رہے ہیں، کوئی لوٹا ہو، جگ ہو، نیچے سے سوراخ ہو، اوپر سے کتنا بھی آپ پانی چھوڑے لیکن وہ بھرے گا نہیں، چلا جائے گا. تو اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر حسد کے ذریعے سے کیا بن گیا ہے؟ سوراخ بن گیا ہے. یہ فرید بن عطار سمجھا، حسد تو اول دل را پاک دار. ایک چیز تو ہوئی. دوسری بات فرماتے ہیں پاک دار از کذب. تو بھائی حسد کا معاملہ سمجھے نا، اس کوشش کرو، کوشش کرنے سے یہ چیزیں ملے گی. اگر اپنے اندر حسد کا شبہ پیدا ہوتا ہے تو کسی جاننے والے کے پاس جاؤ. ذرا سا کان میں درد ہوتا ہے، ذرا سا آنکھ میں درد ہوتا ہے، فوراً جی پی کے پاس 1-2 دن گیا، دوا سے اچھا نہ ہوا تو جی پی کو کہا کہ خط لکھ دے ہاسپٹل اسپیل. جی پی کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے، چھوٹا ڈاکٹر ہے تو اس پر ہاسپٹل بھیج سیدھا، تاکہ میرا MRI ہو جائے، ایکسرا ہو جائے. جسمانی بیماری سے کتنے ڈر لگتا ہے، تو یہ روحانی بیماری جس کے اوپر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، مرتے وقت کلمے کا دار و مدار ہے، اس کے اندر اتنی خرابی ہے کہ حسد در حسد، حسد در حسد. لیکن کبھی کسی جاننے والے سے، اسپیشلی سے تم نے خط لکھا، کبھی پوچھا کہ میرے اندر یہ حسد ہے، میں کیا کروں؟ جاتا ہی نہیں برتن سوراخ. یہ پھر کہتے ہیں اس پر سے شکایت کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اتنی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، دعا قبول ہوتی کہاں سے؟ ہے ہی نہیں، تو نماز ہے ہی نہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی طریقت کی کہہ کر آپ نکال دو. قرآن پاک کا کھلا مسئلہ. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، 5واں پارہ.
کیا تم لوگوں پر حسد کرتے ہو جو اللہ نے ان کو، یہ تو اللہ نے ان کے اوپر فضل فرمایا۔ دوسری ایک بات اس پر لکھی ہے مفسرین نے، وہ عجیب بات ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملی ہو دنیا کی یا دین کی، دنیا کی اچھی بہو ملی، اچھی عورت ملی، اچھا شوہر ملا، اچھی دکان ملی، کسی کو دنیا کی کوئی نعمت ملی، کسی کو دین کی نعمت کوئی بڑی ملی، دین کے کام کے اندر بڑی نعمت ملی، اس پر کوئی حسد کرتا ہے تو گویا یہ خداوند قدوس پر اعتراض کرتا ہے کہ خدا تو نے اس کو کیوں دیا یہ۔ اور خدا پر اعتراض کرنے والا تقریباً دن سے اب کیا ہو رہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں خدا پر اعتراض کرنے والا کیا ہوتا ہے وہ نہیں بولتا، نہیں اپنی زبان سے، لیکن بڑی خطرناک بات ہے یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ در پردہ تو اس پر حسد کرتا ہے، مطلب خدا تو نے اتنا بڑا اس کو بنایا کیوں، اتنی بڑی اس کو بنائی کیوں، اس کو اتنی بڑی شوق کیوں دی، اس کو دین کی اتنی بڑی نعمت کیوں دی۔ یہ کس پر اعتراض ہے؟ خدا پر اعتراض کر کے پھر نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہاں کیا کام کا ہوگا، کچھ نہیں۔